دہلی کی شاہجہانی مسجد ہو کہ بھوپال کی تاج المساجد یا پھر حیدرآباد کی مکہ مسجد، سرزمین ہند کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک ایسی بے شمار خوبصورت تاریخی مساجد سے سجی ہوئی ہے۔ اپنی تقدیس کے علاوہ فن تعمیر کے لیے دنیا بھر میں مشہور ان مساجد کو بادشاہوں، نوابوں یا بیگمات نے تعمیر کروایا تھا۔ عروس البلاد کہلانے والے ممبئی کو ہندوستان کا کمرشل کیپٹل بھی کہا جاتا ہے۔ اس جزیرہ نما شہر کی جامع مسجد بھی اپنے حسن و جمال میں بے مثال ہے۔ اس کے خوبصورت گنبد و بلند مینار، عالیشان چھتیں اور منقش در و دیوار، مرمری ممبر و دلنشین فانوس، آہنی ستون و منقوش کھڑکیاں، اور ان سب سے ممتاز ایک تالاب پر پتھروں کے محرابوں پر تیرتا اس کا پورا وجود۔ جی ہاں، یہ ممبئی کی وہی جامع مسجد ہے جو گزشتہ 225 سال سے زیادہ عرصے سے حالات کے سرد و گرم کا مقابلہ کرتے ہوئے روزانہ ہزاروں بندگان خدا کو اپنے خالق کے حضور سجدہ ریز ہونے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ اور اس کے حسن کا سب سے خاص روحانی پہلو یہ ہے کہ اس کی تعمیر میں کسی بادشاہ یا نواب کا نہیں بلکہ ممبئی کے عام مسلمانوں کا خون پسینہ خرچ ہوا ہے۔ بات سن 1775 کی ہے، جب کوکنی مسلمانوں کی تنظیم جماعت المسلمین نے ممبئی کے کاروباری علاقے میں ایک جامع مسجد کی تعمیر کا فیصلہ کیا۔ شہر کے ساحلی پس منظر کو مد نظر رکھ کر یہ طے پایا کہ یہ مسجد پانی پر تعمیر کی جائے گی، اور اس کے لیے کروفورڈ مارکیٹ علاقے میں جنجیکر سٹریٹ پر واقع تالاب کو منتخب کیا گیا۔ دنیا بھر کی خوبصورت مساجد کو ذہن میں رکھ کر ماہرین سے نقشے بنوائے گئے۔ کہتے ہیں کہ انگریز آرکیٹیکٹ سے بھی نقشہ بنوایا گیا، لیکن مہر علی نامی انجینئر کا نقشہ پسند کیا گیا۔ پھر ماہر مزدوروں کی تلاش جاری ہوئی اور ملک بھر سے انہیں جمع کیا گیا۔ تالاب پر مسجد کی تعمیر کی وجہ سے مخصوص پتھروں کی تلاش شروع ہوئی۔ پتھروں کی کھدان سے مضبوط ترین پتھر لائے گئے۔ برما کے جنگلات سے اعلیٰ قسم کی لکڑیاں منگوائی گئیں۔ جن لوہے کے ستونوں پر مسجد کی عمارت قائم ہے، ان کے خام لوہے کو برطانیہ بھیج کر ڈھلوایا گیا تاکہ مطلوبہ مضبوطی حاصل کی جا سکے۔ اس مسجد کی تعمیر کے تعلق سے عام مسلمانوں میں اتنا جوش تھا کہ اس کے خطیر بجٹ کے باوجود پیسوں کی کمی کبھی پیش نہیں آئی۔ تحتانی منزلے کا کام پورا ہونے میں 27 سال کا عرصہ لگا۔ سن 1802 میں پہلا جمعہ پڑھا گیا، لیکن مسجد کی تعمیر کا سلسلہ سن 1808 میں ہی تکمیل پا سکا۔ خصوصی مالی تعاون میں سب سے پہلے محمد حمزہ نامی تاجر کا ذکر ملتا ہے، جن کے عطیات سے کام شروع ہوا۔ پھر نتھو پٹیل اور بھیکن پٹیل نامی 2 مسلمان کوکنی تاجر بھائیوں کی سرپرستی میں کام پروان چڑھا۔ مسجد جب تعمیر ہو چکی تو 4 جانب سے لوگ یہاں نماز ادا کرنے کے لیے آنے لگے۔ بالخصوص جمعہ کی نماز کے لیے تو ممبئی کے علاوہ اطراف کے شہروں سے بھی لوگ آنے لگے۔ جماعت نے میٹنگ لی اور میٹنگ کرنے کے بعد کہا کہ ہم کو ایک مسجد تعمیر کرنی ہے، تو انہوں نے یہ ہاؤس، یعنی بہت بڑا ہاؤس تھا، مومن صاحب کا ہاؤس تھا، مومن ان کا نام ذکر آتا ہے، اور 12,000 میں اس زمانے میں اس ہاؤس کو خریدا گیا۔ تمام کے تمام یعنی احباب کے، جس میں تاجروں کا پیسہ، جس میں غریب مسلمانوں کے بھی تھوڑے تھوڑے پیسے، اس طرح سے اجتماعی رقمیں جمع کر کے اس مسجد کو بنایا گیا۔ اس لیے ایک انداز میں یہ بھی ہوتا ہے کہ خلوص جو ہے اس کے اندر، اس کی جو
فن تعمیر کی حیثیت سے جو اس کی نقش و نگاری ہے، جو اس کا کمال ہے، وہ تو ہے ہی، ساتھ ساتھ میں اس کے اندر بہت سے لوگ ہیں، بہت سے لوگ باہر سے آتے ہیں، بہت سے لوگ انڈیا کے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس مسجد میں جو سکون ملتا ہے وہ کسی اور جگہ نہیں ملتا۔ سن 1835 میں ناخدا محمد علی ابن حسین روگے صاحب کی جوان سال بیٹی خدیجہ کا انتقال ہو گیا۔ اپنی چہیتی بیٹی کی یاد میں روگے صاحب نے مسجد کے پہلے منزلے کی تعمیر کا فیصلہ کیا۔ اس وقت تک پہلے منزلے پر مسجد کا رواج نہیں تھا۔ مسجد کا پہلا منزلہ اتنا خوبصورت بنایا گیا کہ دیکھنے پر کسی محل کا گمان ہوتا ہے۔ یہ فن انجینئرنگ کا بھی ایک بہترین نمونہ ہے۔ اتنے وسیع منزلے میں ایک بھی ستون نہیں ہے۔ اس پوری چھت کو 2 رالدار کویلو کی چھتوں میں 5 لکڑے کی قینچی دار ٹرسٹ پر لٹکا دیا گیا ہے، یعنی پوری چھت معلق ہے، اور لکڑے کے یہ ٹرسٹ لوہے کے ستونوں اور چنائی کی دیواروں پر ٹکے ہوئے ہیں۔ ایک 500 کلو کا فانوس بھی اس ٹرسٹ کے ہی سہارے لٹک رہا ہے۔ 1835 میں محمد علی روگے صاحب کی بیٹی کا نوجوانی میں انتقال ہو گیا تھا، تو اس کی یاد میں انہوں نے وہ پہلی منزل تعمیر کی ہے۔ تو کسی نے تاج محل بنایا اپنی زوجہ کی یاد میں، اور کسی نے مسجد بنائی۔ سال ہر سال سے لوگ اس پر عبادات کرتے ہیں، اور ظاہر بات ہے کہ ان کے خلوص کی برکت سے ان کا صدقہ جاریہ اور ثواب ان کو حاصل ہوتا ہے۔ مسجد پہلے گنبد و مینار کے بغیر تعمیر ہوئی، اور اسی لیے اسے جہاز آخرت کا نام دیا گیا۔ لیکن سن 1837 کے تعمیری کاموں کے بعد مرحلہ وار اس میں گنبد، مینار اور دکانیں اس طرح تعمیر کی گئیں کہ آج اندازہ ہی نہیں ہو سکتا کہ یہ بعد میں بنائے گئے ہیں۔ سن 1874 میں روگے خاندان کے دوسرے سپوت محمد علی ابن امین روگے صاحب نے مسجد کی مرمت اور تزئین کاری کا زبردست کام انجام دیا۔ کالے پتھروں کے ستونوں اور پائتری کی تعمیر سے حوض مسجد کا نقشہ ہی بدل گیا ہے۔ ان ستونوں کے نیچے پتھر کی پائتری پر بیٹھ کر وضو کرنے کا منظر ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ وضو خانے کے اوپر ایک میزنین فلور بھی بنایا گیا، جہاں اب لائبریری جاری ہے۔ لکڑوں کی بڑی بڑی نقش و نگار کی ہوئی کھڑکیاں اور دروازے، سنگ مرمر کے نقش کندہ ممبر، محراب، کرسیاں اور فرش انہی کے جیب خاص سے بنائے گئے۔ ان توسیعی کاموں کے بعد مسجد کے اندر اور دالان میں کل 7,000 نمازیوں کے لیے عبادت کی گنجائش ہو گئی۔ 1902 میں مسجد کے احاطے میں ایک نئی عمارت تعمیر کی گئی۔ سن 2007 میں حکومتی سروے کے بعد اسے گریڈ 2A درجے کی ہیریٹیج عمارت قرار دیا گیا۔ گزشتہ دنوں ہوئے اسٹرکچرل آڈٹ کے دوران جب اس حوض کا پانی خالی کر کے دیکھا گیا تو یہ بات سامنے آئی کہ 225 سال کا عرصہ گزارنے کے بعد بھی اس کی بنیادیں بالکل محفوظ اور عمارت بالکل مضبوط و مستحکم ہے۔ حوض کا بنیادی اسٹرکچر اس تکنیک سے قائم کیا گیا ہے کہ اسے دیکھ کر یقین ہوتا ہے کہ انشاءاللہ اسے آئندہ بھی کسی قسم کا کوئی اندیشہ لاحق نہیں ہوگا۔ ابھی ماضی قریب میں ہوئے رینوویشن ورک کے بعد تو ایسا لگتا ہے کہ مسجد کا حسن اپنے شباب پر ہے۔ پوری مسجد نئی آب و تاب کے ساتھ اپنے مصلیان کی خدمت میں مصروف ہے۔ یہ مسجد ایک ناقابل بیان روحانی منظر پیش کرتی ہے، جہاں اوپر اللہ کے بندے عبادت میں مشغول اور نیچے پانی میں باری تعالیٰ کی دوسری مخلوق رب کی تسبیح بیان کرنے میں منہمک۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس تالاب کا پانی کبھی خشک نہیں ہوا۔ اس کے قدرتی چشمے اللہ کے حکم سے ہر وقت جاری و ساری رہتے ہیں، بلکہ کئی بڑے حادثات کے موقع پر یہاں کا پانی دوسری جگہوں پر استعمال کیا گیا۔ مسجد کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے اس کے فرش میں مناسب فاصلے سے سوراخ کیے گئے ہیں۔ جامع مسجد میں 100 سال پرانا غلاف کعبہ بھی موجود ہے، جسے ترکی کے خلیفہ نے بطور ہدیہ جامع مسجد کو پیش کیا تھا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس مسجد کی اہمیت صرف ہندوستان تک محدود نہیں تھی۔ مسجد میں سن 1850 میں ایک کتب خانہ بنایا گیا۔ وقت کے ساتھ یہ لائبریری وسیع تر ہوتی گئی۔ مولوی یوسف کھٹکھٹے کی ذاتی کوششوں اور ذمہ داران کی سرپرستی میں یہ کتب خانہ
मुल्क के अहम तरीन कुतुब खानों में शुमार किया जाने लगा। इसकी खसूसियत है यहाँ जमा किए गए सदियों पुराने नादिर मखतूतात। यहाँ कुल 1618 मखतूतात हैं, जिनमें 1000 अरबी जबान के, 473 फारसी के और 137 उर्दू के मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं। इनके अलावा तकरीबन 25 मुख्तलिफ मौज़ूआत पर 15,383 नादिर व कमियाब किताबें भी यहाँ मौजूद हैं। 1000 से ज़ायद कदीम रसाइल और अखबारात भी इस लाइब्रेरी का हिस्सा हैं। इन किताबों की हिफाजत के लिए जामा मस्जिद ट्रस्ट ने 4 मरहलों में काम किया है। पहले तो अतराफ की मसाजिद के आइम्मा की मदद से किताबों की तरतीब का काम अंजाम दिया गया। उसके बाद फ्यूमिगेशन के जरिए 10.5 लाख सफ़हात को महफूज किया गया। फिर डिजिटाइजेशन के अमल से उतने ही सफ़हात को स्कैन किया गया और इसके बाद दिल्ली और देवबंद के माहिर जल्दसाजों की मदद से उनकी बाइंडिंग की गई। इन किताबों की हिफाजत के लिए इंतहाई मजबूत और दीदा ज़ेब अलमारियां बनवाई गई हैं। आज ये एक इंतहाई मॉडर्न लाइब्रेरी के तौर पे जानी जाती है। मुल्क ही नहीं, बैरून मुल्क से भी रिसर्च स्कॉलर्स यहाँ तहकीक के सिलसिले में आते रहते हैं। अल्लामा शिबली नौमानी, अल्लामा अब्दुल अजीज़ मेमनी, काजी अतहर मुबारक पूरी जैसी अबकरी इल्मी शख्सियात ने इस कुतुब खाने से कसबे फैज़ किया है। इसके अलावा इसके लिए जामा मस्जिद ट्रस्ट ने बाकायदा एक शोबा कायम कर रखा है, जहां आज भी रोज़ाना काम जारी है। नई किताबें खरीदी जा रही हैं और यहाँ से किताबें शाये करने का सिलसिला भी जारी है। ये एक आवामी सतह की और एक मदरसे की लाइब्रेरी और उसके अंदर इतने मखतूतात और फिर मतबूआत भी हमारे यहाँ तकरीबन 150 साल कदीम मतबूआत हैं। तो जिसको कहते हैं कि उसकी पहली प्रिंट जो है बहुत सारी किताबों की वो हमारे पास महफूज हैं। इसी तरह अखबारात और रसाइल, बम्बई के मशहूर अखबारात जैसे कश्फुल अखबार है, तकरीबन 150 साल कदीम अखबारात हमारे पास हैं। तो जो रिसर्च स्कॉलर होते हैं आम तौर पर, यानी कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में जो PhD करने वाले बच्चे होते हैं, वो तो बड़े एहतमाम से आते हैं इसलिए कि उनको उस पर काम करना होता है। तो कई मुल्कों के, यानी अरब मुल्कों के अलावा यूरोपियन कंट्रीज़ के भी बहुत सारे ज़ायरीन यहाँ आ चुके हैं और वो इससे इस्तेफ़ादा करते हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट के 1941 के एक फैसले की रूह से जामा मस्जिद मुंबई का इंतज़ाम व इंसराम मुंबई ही के मुंतखब कोकनी ख़ानदानों के ज़िम्मे है और इसी ट्रस्ट के ज़रिए मरीन लाइन सोनापुर, मोहम्मदिया स्कूल, खड़क मस्जिद, कोकनी कम्युनिटी हॉल मुंबई सेंट्रल, कुतुब खाना मोहम्मदिया, मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी, दारुल इफ्ता और दीगर फलाही काम बहुस्न खूबी अंजाम दिए जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि इस मस्जिद की रौनक को सुबह क़यामत तक बाकी रखे। आमीन या रब्बल आलमीन।